السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دنیا گول ہے، اور آج ہم بات کریں گے سلیڈر مین کے اوپر۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ سلیڈر مینز پہ 2-3 فلمیں بھی بن چکی ہیں، اور سلیڈر مین کا خوف بہت ساری جگہ پر پیدا ہو چکا تھا پچھلے دنوں پر۔ تو آج ہم بات کریں گے سلیڈر مین پر کہ کیا سلیڈر مین ہے یا نہیں، یا یہ ایک جھوٹ ہے، یا یہ ایک کہانی ہے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل، اور ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اب۔ سلینڈر مین ایک ایسی مخلوق کو کہا جاتا ہے جو دیکھنے میں تو انسان لگتا ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ یہ آدمی نما مخلوق ہے۔ اس نے کالا سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، اور تو اور اس کا قد عام انسانوں سے انتہائی لمبا ہے، اور اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بازو بے حد لمبے کر سکتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ نہیں ہے، یعنی اس کی آنکھیں، ناک، ہونٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا تو اس نے اپنے چہرے پر کچھ پہنا ہوا ہوتا ہے، یا پھر اس کا چہرہ موجود ہی نہیں ہے، اور یہ جنگلوں میں رہتا ہے، اور تو اور یہ بچوں کو اغوا کر کر اپنے ساتھ جنگلوں میں لے جاتا ہے، اور وہاں جا کر ان بچوں کو کھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلینڈر مین کو سب سے پہلے 1970 میں یورپ میں دیکھا گیا تھا، اور اس کا تعلق بھی ایسٹرن یورپ کے جنگلات سے بتایا گیا ہے۔ اور تو اور سلینڈر مین کو دنیا بھر میں دیکھے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعے کے متعلق میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں۔ لوگ کچھ ایسے کہتے ہیں کہ امریکہ کے ایک گاؤں میں ایک خالی گھر ہوا کرتا تھا، اور اسی گھر میں گاؤں کے سب لوگ اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ ایک شام کو اس گھر کے قریب کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور ان کو اندر سے گورے کی آواز آنے شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی کسی انسان کی چیخنے چلانے کی بھی آواز آنے شروع ہو گئی۔ یہ بچے ڈر گئے، اور انہوں نے فوراً اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں سے یہ بات کی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن کسی کی اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور پھر ان لوگوں نے پولیس کو بلا لیا۔ پولیس جب اندر گئی تو انہوں نے انتہائی عجیب منظر دیکھا۔ اندر کیا دیکھتے ہیں کہ اندر ایک گھوڑے کے 3 حصے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی، جس عورت کو گولی لگی ہوئی تھی، اور ایک آدمی ساتھ بیٹھا رو رہا تھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ یہ لوگ یہاں اپنے گھوڑے کو باندھنے کے لیے آئے تھے، تو ان کو اس گھر میں سلینڈر مین نظر آیا۔ اس نے ان کے گھوڑے کے 3 ٹکڑے کر دیے، اور ان کے بچے کو اپنے ساتھ لے گیا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پسٹل تھی، اور اس نے سلینڈر مین کو گولی مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ گولی اس کی بیوی کو لگ گئی۔ اس آدمی کو پھر پولیس نے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دوستو، سلینڈر مین کے متعلق اس وقت انٹرنیٹ پر بہت سارے واقعات مشہور ہیں، بلکہ اس کی کہیں زیادہ تصاویر بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ یہ جو تصاویر آئی ہیں، ان کے اصلی یا نقلی ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سلینڈر مین نامی اس خوفناک کردار کا اثر بچوں پر بھی بہت زیادہ پڑا، جس کی وجہ سے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دیکھیے کیا ہوا۔ 2014 میں امریکہ سے تعلق رکھنے والی 2 اسکول کی لڑکیاں مورگن اور اینیسا سلینڈر مین کے قصوں سے بے حد متاثر ہوئی۔ انہیں سلینڈر مین بہت اچھا لگنے لگا۔ یہ لڑکیاں دن رات بس سلینڈر مین کے بارے میں انٹرنیٹ پر دیکھا کرتی تھی، اور ان کے دماغ میں یہ اثر ہو گیا کہ سلینڈر مین ان کے آس پاس ہی موجود ہے۔ اور یہ دونوں لڑکیاں 12 سال کی تھی۔ ان لوگوں کو لگا کہ سلینڈر مین نے انہیں حکم دیا ہے کہ یہ اپنی ایک اور دوست جس کا نام پیٹن تھا اس کو قتل کر دیں، تو ان کو قتل کرنے کے بعد سلینڈر مین ان سے بہت خوش ہوگا۔ یہ تینوں لڑکیاں اسکول میں اور پھر گھر جا کر ایک ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ 31 مئی 2014 کی صبح کو یہ لڑکیاں ایک پارک میں کھیل رہی تھی۔ اچانک مورگن اور پینسا نے اپنے دوست پیٹن پر کچن کی چھری سے حملہ کر دیا، اور تو اور ان لوگوں نے پیٹن پر پورے 19 وار کیے تاکہ سلینڈر مین خوش ہو سکے۔ ان دونوں کو یہ محسوس ہوا کہ پیٹن مر چکی ہے،
اور پھر یہ دونوں لڑکیاں وہاں سے بھاگ گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر پیٹن اس عورت میں بچ گئی، اس حملے میں بچ گئی۔ مورگن نامی لڑکی کو، جو اب 17 سال کی ہونے والی ہے، عدالت نے اسے 40 سال تک مینٹل ہاسپٹل میں گزارنے کا حکم دیا ہے، اور دوسری لڑکی انیسا کا فیصلہ ابھی ہونا ہے۔ دوستو، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ صرف و صرف سلنڈر مین کی کردار کی وجہ سے منظر عام پر آیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کیا سلنڈر مین کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے، یا پھر صرف یہ ایک انٹرنیٹ پر بنایا جانے والا ایک کردار ہے۔ میرے مطابق سلنڈر مین کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پورے ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا۔ سلنڈر مین صرف ایک کردار ہے جس کو پی پی پاستا نامی ویب سائٹ پر بنایا گیا تھا۔ پی پی جو ویب سائٹ ہے، اس پر لوگ اپنی خوفناک کہانیاں سناتے ہیں اور ایسے ہی خوفناک کرداروں کو تخلیق کرتے ہیں جن میں سے زیادہ تر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دراصل سلنڈر مین کو 10 جون 2009 کو کریپی پاستا پر کسی آدمی نے اس کو پوسٹ کیا۔ اس ویب سائٹ پر ایک فوٹو شاپ کانٹیسٹ ہو رہا تھا۔ اس کانٹیسٹ میں عام سی دکھنے والی پکچرز کو ہارر بنانا تھا، اور اس طرح ایرک وکسن نے سلنڈر کے کردار کو تخلیق کر دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی سلنڈر مین کے بارے میں ذکر نہیں ہوا۔ اصل میں اس نے ایک امریکن رائٹر ایچ پی لوفکرافٹ کے کام سے متاثر ہو کر سلنڈر مین کو بنایا۔ ایچ پی لوفکرافٹ ایک ہارر فکشن رائٹر تھا جس نے اپنے ناولز میں سلنڈر مین جیسے کردار کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور دوستو، اس طرح سلنڈر مین نامی یہ کردار دنیا بھر میں مشہور ہوتا گیا، جس کا میرے مطابق حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا سلنڈر مین کی تعلق کیا خیال ہے؟ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بلانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔